زیارت وارثہ کے اہم جملے تلاوت کیے۔ یہ زیارت کا نام ہے زیارت وارثہ۔ زیارت وارثہ بہت سی زیارتیں ہیں، ساری معصومین کے الگ الگ زیارتیں ہیں، مگر زیارت وارثہ ایک ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ کوئی ہے جو وارث ہے، خوش ہو گئے۔ وہ کون ہے جو وارث ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کے وارث ہیں نا، لیکن یہ زیارت وارثہ اس پاک ذات کے لیے ہے جو کل انبیاء کا اکیلا وارث ہے۔ خوش ہو سے خوش ہو۔ کل انبیاء، جتنے انبیاء ہیں، کل انبیاء کا اکیلا جو وارث ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سرکار آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک کا اکیلا وارث امام حسین علیہ السلام۔ یہ وارثہ زیارت کیوں نام رکھا گیا؟ کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، بہت سارے پڑھنے والے ہیں، پر دیہات کا ماحول ہے، پھر جانا بھی ہے۔ صرف اتنا ہے، یہ جو زیارت وارثہ نام کیوں رکھا گیا کہ مدینے میں ایک دن، ماشاءاللہ آپ تاریخ سے واقف ہیں، اعلان ہو گیا نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے امام حسین کو وارث بنا کے کہا غلط نہ کہا کرو۔ حسین حیدری بولے انبیاء کا اکیلا وارث ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی وراثت کا کمال یہ ہے، آپ اپنے باپ کے مال کے زیادہ وارث ہوتے ہیں، جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام انبیاء کے اتنے مال کا وارث نہیں جتنا ہر نبی کے کمال کا وارث ہے۔ خوش ہو میرا امام حسین کمال کا بھی وارث ہے۔ اللہ اکبر، کمال کا، ہر نبی کے کمال کا وارث ہے میرا امام حسین۔ اس لیے زیارت وارثہ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کو ایک مرتبہ صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھ لے، جب حضور نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ صدق دل کی لفظ کہی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، بولا دل بھی سچے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت آتے ہی سچے دلوں میں ہے، پورے دلوں میں نہیں ہے۔ بولا وہ سچا دل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بلا فصل اقرار ولایت علی کا۔ خوش ہویا کرو پتر، خوش ہویا کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھے، اس پر 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ۔ سرکار فرماتے ہیں اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ خوش ہو۔ حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے، اور نہیں فرما رہے آپ، معلوم ہوا دوسری جتنی باتیں ہیں وہ سالوں پہ محیط ہے، یعنی 10 سال کی عبادت امام حسین کے 10 منٹ کے برابر ہے۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو سمجھ آئی؟ پھر میرے معصوم نے فرمایا جو شخص اس زیارت وارثہ کو پڑھے اور خصوصاً پڑھے اس کو، اگر وہ فوت ہو جائے، سرکار فرماتا ہے اگر وہ دفن ہو جائے، کہیں بھی دفن ہو جائے، جب میرا ظہور ہوگا میں سب سے پہلے اس کو جا کے اس کی قبر سے اسے اٹھا لوں گا۔ خوش ہو اللہ اکبر، خوش ہو۔ فرمایا اس کو میں اپنا ناصر بنا لوں۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جو شخص اس زیارت وارثہ کو یوم عرفہ پڑھے، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، شاہ جی 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کو جو اس کو پڑھے، فرمایا اسے 1000 حج کا ثواب ہے۔ ہائے 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 ہائے، بے خبر ہے دنیا، بے خبر سے خدا کی قسم، بے خبر دنیا۔ 1000 حج کا ثواب، فرمایا صرف 1000 کا نہیں، 1000 عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ فرمایا صرف عمرے کا بھی نہیں، اسے 1000 جہاد کا ثواب ملتا جو اس نے خود رسول پاک کے ساتھ مل کے کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اور میں کہوں کیوں نہ کہوں کہ جس کی زیارت
پڑھنے کا اتنا ثواب ہے اور بے خبرو اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے. خوش ہو میرا پتر. بس صحیح کیونکہ وقت کے حوالے سے حیدری یہ وہ زیارت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے مفہوم میں ابھی تک کنفیوژن ہے لوگوں کو. ابھی تک اس کا ترجمہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. السلام علیکم. خوش ہو. عالمین سلام کرنے والے ہیں، مرکز سلام ایک ہے. رسول فرماتے ہیں کل عابدین زاہدین متقین عارفین، کل کے کل مقربین رسول نبی اولو العزم رسول، اسے خود امیر المومنین سلام کریں، جنہیں خود محمد مصطفیٰ سلام کریں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کتاب کے حوالے سے جملہ کہہ دوں، جسے واجب ہو کہ اللہ سلام کرے اس کو حسین کہتے ہیں. پیسہ حسین. اللہ اکبر. سلام کیا جا رہا. سلام ایک، مرکز سلام ایک. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. توجہ، یہ جملے کبھی کبھی وقت ملتا ہے کیونکہ یہ خصوصی مجلس ایصال ثواب کی اور پھر کاظمی سادات سے. سبحان اللہ. اور صحیح میری باتیں سن بھی رہے ہیں اور انہی کے نگری میں بات ہو رہی ہے شاید. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. سلام ایک نہیں، امام حسین پر ہر ایک اپنے معیار سے سلام کر رہا ہے. جہاں کل دنیا کے معیار سمٹ کے ایک نقطہ پہ پہنچ جائے، مقابل کو حسین کہتے ہیں. کل سمجھیا کرو، سمجھی کرو. سلام کیا جا رہا. السلام علیکہ. کیا بات ہونی چاہیے ایسے سلاموں کے بعد جہاں توحید بھی سلام کرے میرے بھائی، جہاں محمد مصطفیٰ خود امیر المومنین سلام کریں. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. اگلی لفظ پہ بہت توجہ. یا سار اللہ، جو ذرا بھی توجہ نہیں کرے گا سمجھ نہیں جے آنی، بیٹھے رہا. ہم نوکر ہیں، ہم بیان کر دیں، ہماری نوکری مکمل ہو جائے. یہ آپ کی نوکری رہے گی لیکن پیچھے پیچھے رہو گے، غور سے سنیں گے تو آگے رہو گے. بس کافی ہوگی میری گل، جو بہت ضروری. آقا کے ساتھ بیٹھنے والے بنو خدا کے واسطے. السلام علیکہ یا سار اللہ، او بے خبر دنیا. بات دنیا میں ہو رہی ہے. سنگ جو صاحب اے میرے بزرگن بیٹھے ہاتھ بن کے خدا واسطے ایک گل سنائے کہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے. السلام علیکہ، سلام ہو اے امام حسین علیہ السلام آپ پر. یا سار اللہ، اے اللہ کے خون کے بدلے. کسی نبی کے خون کا بدلہ نہیں. ان غور نہیں فرما رہے. نبی نیچے رہ گئے، حسین بلند. نبی کے خون کا بدلہ نہیں. یا سار اللہ، اے اللہ کے خون کے بدلے. بدلہ کون ہے؟ امام حسین. بدلہ وہ ہوتا ہے جیسا خون ہوتا ہے ویسا خون والا ہوتا ہے جو بدلے میں ہوگا. خدا جانے اے اللہ کے خون کے بدلے. خیال کرا ہے حسین اللہ نہیں مگر خون کا بدلہ ہے. کل کرو نا، گل کرو نا یار. اے اللہ، اچھا جا جاؤ گا. اے اللہ کے خون کے بدلے. اگلی گل صحیح. وابن سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے. امام حسین علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ جناب امام علی علیہ السلام.
علی علیہ السلام بھی بدلہ ہے، امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کا بدلہ ہے۔ اسے عربی میں کہوں، حسین بھی سار اللہ ہے، باپ بھی سار اللہ ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی بتائے باپ بیٹا ایک کمال پہ فائز ہو، ایک باپ ہو اور ایک بیٹا ہو۔ باپ بھی سار اللہ، اللہ کے خون کا بدلہ، بیٹا بھی سار اللہ، بیٹا جز ہوتا ہے، جس کا جز اس مقام پر ہو، علی کا مقام کیا ہوگا؟ گل نہیں سمجھ میں آتی بابا سے؟ حیدری گل خور نہ سے، اے اللہ کے شاہ جی خون کے بدلے، وابن سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے کون؟ امام حسین علیہ السلام بھی اور جناب علی علیہ السلام بھی، دونوں سار اللہ، اللہ کے خون کے بدلے۔ سارے اس وقت بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے خون کے بدلے جناب علی بھی خون کا بدلہ، امام حسین علیہ السلام بھی خون کا بدلہ۔ زیارت میں لفظیں خون کا بدلہ موجود ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھنے والے امام زمانہ نے لفظ یہی انہوں نے فرمائے ہیں، ہم نے نہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ کے خون کے بدلے۔ ہن ذرا گل غور نال، اے میرے بزرگ جو بیٹھے ہو غور نال، اے اللہ کے خون کے بدلے، آپ سے میں کہتا ہوں خون کا بدلہ تب امام حسین اور جناب علی ہو سکتے ہیں جب اللہ کا خون ہو سکتا ہو۔ جب اللہ کا خون نہ ہو سکتا ہے، نفی وقوع ناممکن ہے، نفی امکان۔ جب اللہ کا خون نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، پھر یہ خون کا بدلہ کیسے ہے؟ دسو نا، میری قوم موجود ہے سامنے۔ اللہ کا خون ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی قاتل ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی خون کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب ہو ہی نہیں سکتا، ممکن بھی نہیں، نفی وقوع امکان بھی نہیں، وقوع بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جب ہو ہی نہیں سکتا پھر یہ زیارت بنی کیوں ہے؟ اے اللہ کے خون کے بدلے جناب علی بھی بدلا، جناب امام حسین بھی بدلا، تو پھر مجھے کہنے دے جب اللہ کا خون ہونا ہی نہیں تو پھر بدلہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین اور جناب حسین کا قتل ان کا قتل نہیں، گویا اللہ کا قتل۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، ان گل سمجھ آئیے میرا بابا، خوش نہیں ہو رہے یار، ان کا قتل نہیں، گویا اللہ کا قتل ہے۔ اگلی گل سن لو، اگلی گل سن لو، اور یاد رکھے میرے بھائی، جب ان کا قتل نہیں، اللہ کا قتل ہے، پھر جو ان کا قاتل ہے وہ ان کا قاتل نہیں، وہ اللہ کا قاتل ہے۔ کہوں جو اللہ کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہاں پھر رہی ہے دنیا؟ وہ گل سمجھ آئیے بابا صحیح، کہاں تک بات پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ حیدری اللہ کا قتل نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کی جانوں کی حفاظت کا معیار کیا ہے؟ ان کی جانیں کتنی محترم ہیں، خدا کی قسم جتنا توحید محترم ہے اتنا حسین محترم ہے۔ حقہ کے بنائے بول گل سمجھ آتی بھی ہے میرا پتر، سمجھا کرو، صحیح سمجھا کرو۔ ان کا قتل
ان کا نہیں، توحید کا قاتل دین سے خارج ہوتا ہے، دین سے خارج، دین سے باہر، ٹھیک۔ اب اس پر چونکہ وقت کے حوالے سے، جب عام مومن کا قاتل قرآن کیا کہتا ہے؟ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے عظیم عذاب بھی ہے۔ جب ایک مومن کا قاتل کا عذاب اتنا ہے تو پھر امیر المومنین کے قاتل کا عذاب کتنا ہو؟ آئے اللہ اپنے عدل میں بتا کتنا ہونا چاہیے، ہے نا؟ سنو، ایک مومن کا قتل، غضب آ گیا، لعنت بھی آ گئی، عذاب بھی آ گیا۔ غضب اور ہوتا ہے، عذاب اور ہوتا ہے، حالانکہ غضب بھی ایک عذاب کی ایک قسم ہے، لیکن نتیجہ ہے غضب اور ہے۔ خدا جانے وہ غضب کون ہے؟ غیر المغضوب۔ الحمد میں 14 صرف 14 ہیں الحمد میں، کوئی مغضوب الحمد میں نہیں آ سکتا۔ گل سمجھ آندی بھی تھوڑی جی میری، ان گل تھوڑی جی میں آگے بڑھا۔ تو جو امیر المومنین کا قاتل ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ میں نے سو کیا ہوگا، کتنا ہونا چاہیے، عدالتاً کب سے کب تک ہونا چاہیے؟ اے عادل تو بتا، تو جو عادل ہے، خود عادل، پھر عادل کیسا ہونا چاہیے؟ اب عادل وہی کرے گا جو اس امیر المومنین کے قتل کی سزا دے سکے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ اللہ عادل ہے یا نہیں؟ عادل کو نکالنے والے اصول دین سے، آئے آئے آئے، کتنی بڑی بات ہوگی۔ سارا گلہ نہیں کرنا ہوئی، اشارے بہت ہو گئے۔ عادل کے کتنا عذاب ہے، ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ فتوحات مکیہ اگر آپ کے پاس ہے کتاب، اس میں بھی موجود ہے، ہماری اور بھی بہت ساری کتابوں میں، عام کتابوں میں بھی ہے۔ جناب علی علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن نام لو، عبد الرحمن ملعون ابن ملجم قاتل ہے یا نہیں؟ میرے پتر قاتل ہے یا نہیں؟ آج تو پڑھن جو نہیں اس نگری، عبد الرحمن ابن ملجم پہ کتنا عذاب ہو رہا ہے۔ ذرا یہ واقعات ایسے نہ سمجھیں، یہ جو سینہ بسینہ یہاں تک پہنچے ہیں، بتانا واجب ہو گیا توحید کو کہ کتنا عذاب ہے۔ فتوحات مکیہ اور کتابوں میں ہماری میں ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں اپنی عبادت کرتا تھا، بچوں کے شور کی وجہ سے، ٹریفک یہ وہ اس کی وجہ سے، میں نے دیکھا سمندر کے کنارے اس کا گھر تھا، کہ سمندر کے کنارے تو خالی ہے، ساتھ 2 چٹانیں ہیں کٹھی، چٹان سمجھتے ہو؟ پتھر، ملائم پتھر، ایک اس کے ساتھ پھر اور ملائم پتھر، کافی دور، پھر آگے پانی، سمندر کا پانی پیچھے ہے بالکل، وہاں کوئی پانی بھی نہیں، خطرہ بھی نہیں۔ اس نے آ کے اس جگہ کو منتخب کیا کہ یہاں اگر میں رہوں تو عبادت میں مجھے مزہ آئے گا، یکسوئی ہوئے گی، اچھا ہو گیا، تھوڑی سی آ گئی ہے۔ اس نے آ کے خیمہ لگایا، یہاں عبادت کرتا ہے۔ فتوحات مکیہ والا لکھتا ہے کہ ایک دن، اور ذرا غور نہ سنائے، ایک دن میں اپنی صبح کی عبادت سے فارغ ہو کر اسی چٹان پہ آ کے بیٹھے کی جگہ وہی کی بیٹھا ہوں کہ میرے اوپر سے، یاد بھی رکھا ہے اسے، اوپر سے ایک بہت بڑا پرندہ گزرا۔ اب پرندہ کتنا ہوگا آپ کا اندازہ میں ابھی کرتا ہوں۔ گزرا تو وہ اگلی چٹان پہ جا کے بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی اس پرندے نے ایک انسان کا یہ 1/4 حصہ اگل دیا۔ اگل سمجھ دیا،
منہ سے لیا ہوا. اچھا بسم اللہ. تھوڑا ہم ٹائم میں سے صحیح جی تھوڑی میں زیادہ جلدی کر رہا ہوں. اگل دیا. اس کہتا ہے اگلا تو میں نے دیکھا وہ جو اگلا ہوا ہے وہ تڑپ رہا ہے. وہ میں نے کہا تو اگلا ہوا ہو کے بھی زندہ ہے. اگل دیا ہے اس نے پھر بھی زندہ اگلنا. میں حیران ہو گیا اور توجہ میری بڑھی. ایسے اسی توجہ میں تھا کہ پھر وہی پرندہ آیا. اس نے دوسرا حصہ انسان کا اگل دیا. اس سے اگلا حصہ اگل دیا. وہ بھی اسی طرح تڑپنے لگا. میری توجہ وہ کہتا ہے اور زیادہ بڑھی. تیسری مرتبہ پھر آیا پھر تیسرا حصہ اگل دیا. گل کر رہا ہوں. کہتا ہے بس اس اگلنے نے خود مجھے جواب دیا اپنے آپ کو خبردار ہو جا آج تیرے اوپر کوئی راز کھلنے والا. ہائے 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 خوش ہو حسن میں اور متوجہ ہو گیا. ایسی بات تو کبھی کسی نے سنی نہیں, کبھی واقع ہوئی نہیں. جہاں تک کہ چوتھے آ کے اس نے اگلا پاؤں آ گئے اور وہ بھی اس طرح تڑپ رہے ہیں. میں سامنے دیکھ رہا ہوں, دوسری چٹان پہ وہ ہے, میں سامنے بیٹھا ہوں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جہاں تک کہ ایسے وہ آپس میں جڑنے لگے, ترتیب کے ساتھ جڑ کے آدمی بن گئے. بولی یہ گل میں ترتیب والی جان کے کی تھی. ترتیب کے ساتھ مل کر وہ ایک آدمی بن گئے. اٹھ کے بیٹھ گئے. ادھر ادھر اس نے دیکھا, کھڑا ہو گیا. کہتا میں دیکھ رہا. کھڑے ہو کے اس نے اپنے جو داہنی طرف دیکھا. پھر اسی پرندے نے جھپٹ ماری, اس کا چوتھائی حصہ کاٹ کے لے گئے. گھر سے بچے باقی حصہ تڑپ رہا ہے, وہ لے گیا. میں پھر حیران. پھر آیا دوسرا حصہ کاٹ کے لے گیا. پھر آیا تیسرا حصہ کاٹ کے لے گیا. جلدی میں کر رہا ہوں جی. پھر آیا چوتھا حصہ کاٹ کے لے گیا. یہ کہتا ہے چوتھا حصہ کاٹ کے لے جانے میں اتنا مطمئن ہو گیا کہ اب اس لیے ضروری آنا ہے. گل سمجھیں تو جو نتیجہ پہلے نکال دو وہی تو عارف ہوتا ہے. خیال کی نہ کرو سے دیکھیں بات کے بعد نتیجے خود نکال رہا. لگتا ہے کہ کوئی آج راز میرے اوپر کھلنے والا ہے, قریب ہے. یہ کہتے میں الرٹ ہو کے بیٹھ گیا. اب اس نے تہیا کر لیا. اب اگر وہی آیا اور آ کے ایسے اگلے گا, جڑے گا, جڑ جائے گا, اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. میرے دور نہیں, میرے سامنے ہے. وہ دوڑ کے میں اسے پوچھوں گا کہ بدبخت تو کون ہے. یہی کون ہے تو بتانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہائے 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 کون بتاتا. یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ ظاہر کر رہی ہے. بے شک بے شک. یہ کہتا میں بیٹھا ہوا. انتظار ذرا یہاں روایت ہے کہ تھوڑی سی انتظار ہوئی. انتظار اس لیے ہوئے کہ عرفان اور زیادہ انتظار بڑھے. انتظار ہی کو عبادت کہتے ہیں. ہم سمجھ آئیے حق کا انتظار عبادت ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ پھر وہی پرندہ آیا, اس نے اسی کا چوتھائی حصہ اگل دیا. میں نے الحمدللہ کہا کہ بات نتیجہ قریب آ رہا ہے. وہ پھڑک رہا ہے تو ایسے تڑپ رہا ہے. پھر دوسرے آیا, وہ بھی تڑپ رہا ہے. تیسرا آیا, تڑپ رہا ہے. چوتھا جب مکمل ہوا, اسی تڑپ میں میرے نظروں کے دیکھتے دیکھتے وہ خود ترتیب کے ساتھ جڑ گیا, جڑ کے بیٹھ گیا. اور میرے پاس توجہ فرما لو, بیٹھ کے جو کھڑا ہوا نا, بس وہ بیٹھا, میں وہی کھڑا اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. جو ہی وہ کھڑا ہوا, ابھی اس نے ادھر ادھر دیکھا نہیں. میں نے اسے کہا بدبخت تو کون ہے. اس نے جواب میں کہا میں قاتل امیر المومنین عبد الرحمن ابن ملجم ہوں. میرا خیال سمجھ آ گئی ہے. آگے ہائے ہائے یا علی زندہ باد, یا زندہ باد. بسم اللہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل سمجھ آئیے میرا عبد الرحمن ابن ملجم یہ کہہ کے اس نے شاہ جی کہہ کے کتاب میں، اس لیے کہ یہ واقعہ اگر کوئی دہرانا بھی چاہے تو صحت کے ساتھ دہرائے نا. کہا کہ جب سے میں نے اس وقت کہا عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امیر المومنین ہوں، جب سے میں قتل ہوا ہوں روزانہ مجھے یہی پرندہ 40 مرتبہ قتل بھی کرتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا. 40 مرتبہ ایک دن میں مرنا، قتل ہونا، یہ عذاب سنو اور یہ ابھی جاری ہے. یہ عذاب ہے اس دنیا کا، خدا جانے قیامت میں کیا عذاب ہوگا. اس کے لیے ایک جملہ میں کہہ کے ذرا آگے بڑھتا. جناب علی علیہ السلام جنگ جمل ہوا، جنگ جمل ہوئی نا، بصرے میں ہوئی جنگ جمل. بصرے میں پانی کی کمی تھی اور خاص کر مکہ معظمہ میں، تو ایک نہر زبیدہ خاتون نے کھدوائی تھی نہر. اس نہر کو پھر علماء نے اس بی بی نے اس نہر کو آگے مینا تک لے گئی تھی پانی. وہ مینا تک جس کے کچھ آثار اب بھی 1500-1600 سال بعد بھی بلکہ اس سے زیادہ اب بھی موجود ہیں. جناب علی جنگ جمل سے فارغ ہوئے نا، دیکھیں امام کا ایک لمحہ بغیر عبادت اور بغیر عبرت اور نصیحت کے نہیں ہوتا. جناب علی اسی جنگ نکل کر شہر سے اسی نہر کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں اور نہر کا پانی چل رہا ہے، سرکار علی چلتے جا رہے ہیں. آگے آپ نے نام سنا ہوگا حسن بصری. یہ جناب علی کو اندر سے نہیں مانتا تھا، ظاہر سے سلام کرتا تھا. جو ہی جناب علی کو آتے دیکھا نا، یہ وہیں اسی نہر پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وضو کرنے لگا. کیسے؟ چلو نہیں بھرا اس نے، چلو سارے دیکھو نا، چلو نہیں بھرا، پانی رکھ کے نا ہاتھ پانی کے اوپر لگا کے، یہ پانی جب تر ہو جائے نا ہاتھ، اسے عربی میں کہتے ہیں سبغہ. سبغہ کا مصدر ہے اسباغ. اسباغ کے معنی رنگنا، ہاتھ کو رنگنا، پانی سے رنگنا، رنگ لانا. یہ چلو بھر کے وضو نہیں کر رہا، ہاتھ رنگ کے کر رہا ہے. جناب علی نے جب دیکھا فرمایا بصری اتنا پانی ہوتے ہوئے بھی اس باغ سے وضو کیوں کر رہا، ہاتھ کو رنگ کے کیوں وضو کر رہا ہے، چلو بھر کے وضو کر. اس نے کہا مولا آپ میرے کام میں دخل نہ دیں. کتنی بڑی جسارت. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے، ان کا حوصلہ ہے جی، ان کا حوصلہ. آپ میرے کام میں کچھ اور بھی لفظ ہے میں نہیں کہنا چاہتا اس وقت، دخل نہ دے. امام نے فرمایا بصری تجھ پر میری اطاعت واجب ہے؟ کہتا ہاں واجب ہے. خیال کرائے سے ہاں جو واجب ہے. فرمایا جب واجب ہے تو میں ابھی جنگ جمل میں آیا تھا، تو لڑنے میری نصرت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے مولا میں آیا تھا چونکہ آپ کی نصرت مجھ پہ واجب تھی، آیا تھا میں. کل سنیا کرو یہ گلہ ضروری ہے. آیا تھا مولا جب میں جنگ جمل میں میدان میں نے قدم رکھا، میرے کان میں آواز آئی القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے. جناب علی کو سنا رہا، قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی. اس نے کہا قاتل بھی مقتول دونوں جہنمی ہیں. اگر میں ابھی گیا جا کے کسی کو میں نے قتل کیا تو قاتل ہو جاؤں گا تو بھی جہنمی. اگر کسی کی تلوار سے میں قتل ہو گیا تو بھی جہنمی. مولا پھر میں آگے نہیں گیا، واپس آ گیا. سرکار علی نے فرمایا جس نے آواز دی تھی اس کو دیکھا تھا؟ ہائے 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 ہائے، اور نہیں فرما رہا، کہا دیکھا نہیں تھا. فرمایا اس کی آواز پہچانی ہوئی لگتی تھی. بولا وہ بھی نہیں.
سرکار نے فرمایا وہ شیطان تھا، لیکن کہا اسے ٹھیک ہے، کہا اسے ٹھیک ہے، لیکن تو نے اپنے اوپر قیاس کر کے فیصلہ کیا۔ وہ وہاں تیری بات نہیں ہو رہی تھی، میری ہو رہی تھی۔ قاتل تیرا نہیں، وہاں بات مجھ علی کی ہو رہی تھی کہ جو علی کا قاتل ہوا وہ بھی جہنمی، اور جس کو علی قتل کر دے وہ بھی جہنمی۔ ٹھیک ہو گیا؟ قاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ وقت کے حوالے سے تھوڑی سی 5 منٹ اور مجھے دے دیں۔ آگے ساتھ جملہ ہے، اشہد انک من دعائم الدین، سمجھا کر سلام ہو، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے امام حسین علیہ السلام، دائم اس عمارت کو کہتے ہیں جو گر رہی ہو اور اسے لکڑیوں کا سہارا دے کے روک دیا جائے۔ میرے بھائی جتنی سامعین ہیں آپ کی طرح میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، دائم گرتے ہوئے دین کو کہتے ہیں۔ خدا جانے کربلا میں دین کتنا گر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں، ابھی یہ دیہات ہے، دیوار جب گرتی ہے تو یہاں بھی کہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے، گرتی ہوئی دیوار کو لکڑیوں کا سہارا دیتے ہیں یا نہیں؟ شاہ جی دیتے ہیں، جہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں موٹی لکڑی دیتے ہیں۔ کہیں امام حسین نے دین کو لکڑیوں کے سہارے سے قائم نہیں رکھا، کہیں علی اکبر کا سہارا دیا، ہائے ہائے ہائے، کہیں جناب عباس کا سہارا دیا، کہیں جناب جون کا سہارا دیا۔ جملہ کہوں مصائب نہیں، جملہ کہوں خدا جانے 6 ماہ کے بچے کا سہارا کس نے دیا۔ دین قیامت تک کے لیے کیا ہو گیا؟ گرنے سے محفوظ ہو گیا یا نہیں؟ گرتے ہوئے دین کو، اجرکم اللہ، مصائب بھی ہو گیا، گرتے ہوئے دین کو امام حسین علیہ السلام نے سہارا دیا، گرتا ہوا دین۔ آگے کیا ہے؟ دائم کہتے ہیں، یہ ستون ہے، یہ ستون دیکھیں یہ لگا ہوا ہے، یہ ستون وہ ستون، یہ ستون کیا ہے؟ دائم، ساکن سہارا، ساکن سہارا، سارا یہ مقام اسی دائم پہ قائم ہے۔ او بے خبرو کل دین حسین کے سہارے پہ قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آگے ہے ارکان المومنین، ارکان بھی رکن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ارکان، رکن بھی سہارا، لیکن سہارا رکن ہے سہارا، لیکن یہ رکن چلتا ہوا سہارا۔ صاحبانی فکر بیٹھے، میں لفظ فکر کے کہہ کے جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ رکن کہتے ہیں چلتا ہوا سہارا، چلتا ہوا سہارا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہی دین چلتا ہوا جب تک چلتا رہے گا، ایک سہارے کا ساتھ رہنا واجب ہوگا، اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ وہ سہارا کون ہے؟ امام زمانہ، چلتا ہوا سہارا امام زمانہ۔ بس ختم۔ امام جناب علی علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے ہیں، لوگوں کا کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ یا علی انت کعبۃ الناس، اے علی تو لوگوں کا کعبہ ہے۔ علی طواف فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، اس کا زمانہ ہے جناب، میری طرف دیکھیے میرے بھائی، زمانہ ہے، طواف ہو رہا ہے، دوران طواف۔ یہ بات آپ کم سنیں گے، یہاں مچھر مارنے کا حکم نہیں، خدا جانے وہ مقام کیسا ہے۔
اسی دوران نے طواف جناب علی نے ایک آدمی کو تماچا مارا. جہاں علی کا تماچا ہو خدا جانے کیا ہوگا. تماچا لگا, وہ حضرت عمر کو پتا, اس کو پتا کہ آ رہے ہیں, پیچھے وہ کھڑا ہو گیا. حضرت عمر آ گئے اور آ کے رک گئے. رکے تو اس نے کہا صحیح جناب علی نے مجھے تماچا مارا ہے, سن لو گل سن لو میرے بھائی, تماچا مارا ہے, آپ اس وقت حاکم ہیں, مجھے قصاص, قصاص عدل نہیں, قصاص اے لفظ نہ کھائے, عدل نہ کھائے, قصاص دلوا دے, قصاص مجھے دلوا دے. چپ, انہوں نے کوئی بات نہیں. جناب علی طواف کر کے آئے, آگے بڑھا, روک دیا. میں گل کرنا چاہتا ہوں جناب, جہاں عدالت کا یقین ہو وہاں سوال نہیں ہو سکتا. وہاں کیوں کی لش نہیں آئے گی. کیوں کہا نہیں, عدالت ختم. یہ نہیں کہا کہ جناب علی آپ نے اس کو کیوں مارا, کیوں نہیں کہا. حضرت عمر نے روک کے کہا مولا کیا جرم تھا اس کا, کیا جرم تھا کہ آپ نے فوراً اسے تماچا مارا. میرے پاس سارے سن لو, سارے دن کی تھکان ختم ہو جائے. کس جرم میں آپ نے اسے تماچا مارا. جناب علی فرماتے ہیں یہ دوران طواف ناموس مومنین کو تاک رہا تھا. جو ایسے وقت میں بھی ناموس مومنین کا محافظ ہو اسے علی کہتے. ہائے 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 ہائے, ناموس مومنین کو تاک رہا تھا. جب کہا نا تاک, سمجھ دیو, تاک رہا تھا. جب کہا نا تاک رہا تھا, حضرت عمر نے اس آدمی کا گریبان پکڑ کے ہلا کے جھوڑ کے کہا تو کہہ رہا ہے کہ جناب علی سے مجھے قصاص لے کے دے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جناب علی سے مجھے قصاص لے کے دے. تجھے خبر ہے تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے. ہائے ہائے, تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا, بل عین من عیون اللہ, بلکہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا. جا اگر قصاص لینا ہے تو اللہ سے جا کے قصاص لے. علی سے کیسا قصاص لیتا ہے. آخر